درود شریف کے حوالے سے یہ ہے کہ حدیث کے یہ جو حدیث جو یہاں پہ بیان ہو رہی ہے، اس کا حوالہ نیچے دیا ہوا ہوگا، پہلے حوالے کو دیکھ لیتے ہیں۔ بخاری کی حدیث نمبر 3370 حدیث ہے، وہ بخاری شریف میں یہ حدیث مروی ہے۔ تو حدیث کے جو راوی ہیں انہوں نے یہ بات بیان فرمائی، کیا بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا، حضرت کعب نے کہا، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ کیا میں تمہیں ایک تحفہ پہنچا دوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں، مجھے وہ تحفہ ضرور عنایت فرمائیے۔ انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یہ بات پوچھی۔ کیا بات پوچھی؟ کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر کس طرح درود بھیجا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجنے کا طریقہ تو خود ہمیں ہی سکھا ہی دیا ہے۔ سلام بھیجنے کا طریقہ خود سکھا دیا ہے، اس کو پھر حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ تحیات ہے۔ تو یعنی ایک طریقہ تو سکھا دیا گیا، ہم آپ پر درود کس طرح سے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو سکھایا صحابہ کو کہ اس طرح سے کہا کرو۔ تو یہ تو بخاری کی ایک حدیث ہے جو کہ ہم نے یہاں پہ کوٹ کر دی ہے۔ البتہ اس کے علاوہ بھی دیگر احادیث ہیں اور دیگر روایات ہیں جس سے ہمیں اس درود شریف کی، جو کہ عام طور سے نماز میں پڑھا جاتا ہے، درود ابراہیمی جس کو کہتے ہیں، اس کی فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے۔ تو اب اس کے الفاظ کیا ہیں؟ اس کے الفاظ بہت آسان ہیں سمجھنے کے اعتبار سے، تو اس پہ غور کر لیتے ہیں۔ اللہم، اے اللہ، سلی، سل کہتے ہیں، صلوات رحمت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پہ رحمت کے معنی میں ہے۔ سلی، رحمت فرما، علی محمد، محمد پر، وعلی آل محمد، اور محمد کی آل پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کما، جیسا کہ، کا، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کا مطلب جیسا ہوتا ہے، تو کما جب مل کے آتا ہے اس کا مطلب بھی جیسا کہ ہوتا ہے۔ کما، جیسا کہ، صلیتا، تو نے رحمت فرمائی، اعلیٰ ابراہیم، دیکھیں اعلیٰ کا مطلب ہم نے کیا تھا پیچھے پر، تو ابھی تھوڑی دیر پہلے جن سے بات ہو رہی تھی، میں نام بھول گیا ان کا، تو آپ سے میں یہ بات کہوں گا کہ دیکھیں وہ الفاظ نا بار بار استعمال ہو رہے ہیں یہاں پہ، کچھ الفاظ نا، تو وہ الفاظ سیکھنے سے پھر یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ ہم اس کو دیکھتے ہی آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں۔ اعلیٰ ابراہیم، ابراہیم پر، واہ، اور اعلیٰ آل ابراہیم، اور آل ابراہیم کی آل پر۔ ان کا، بے شک تو، ان کا مطلب بے شک، کا مطلب تو، آپ، ان کا بے شک تو، حمید، تعریف والا ہے، حمد سے نکلا ہے، مجید، مجد سے نکلا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا آباء و اجداد، آباء و اجداد کے اندر اجداد ہم بزرگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو بزرگی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان کا حمید مجید، بے شک تو تعریف والا اور بے شک تو بزرگی والا ہے۔ تو اتنا آپ جب اس کا ترجمہ آپ ذہن نشین کر لیں گے تو دوسرے حصے کا ترجمہ بہت آسان ہے کہ سلی کی جگہ سے بارک آ گیا ہے۔ سلی کا مطلب ہے رحمت فرما، بارک کا مطلب ہے برکت فرما، ٹھیک ہے؟ باقی سب وہی ہے کہ اللہم، اے اللہ، بارک، برکت فرما، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کما بارکتا، جیسے کہ تو نے برکت فرمائی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ تو دیکھیں درود شریف کی بہت فضیلت ہے۔ درود شریف ایسی عبادت ہے کہ جب اس عبادت کو کیا جاتا ہے تو اس میں ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ایک محبت کا، ایک بہت عقیدت کا تعلق بنتا ہے۔ پھر یہ بتایا گیا حدیث مبارکہ میں کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے، فرشتے اس پر 10 دفعہ رحمت فرماتے ہیں، اللہ ان پر 10 دفعہ رحمت فرماتا ہے، فرشتے بھی اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے الفاظ، جیسے ملتے جلتے الفاظ حدیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں۔ تو درود شریف ایک تو نماز میں پڑھا جائے اس کی اپنی فضیلت، اس کے علاوہ پڑھا جائے اس کی بھی فضیلت، اور اس کا ثواب بھی ثواب ہے۔ تو اس کے معنی کو ہم سمجھیں اور اس معنی کے ساتھ پھر ہم درود شریف کو پڑھا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔